حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں سے پیسہ لیتا ہے اس نیت سے قرضہ لیتا ہے کہ میں پھر اس کو واپس لوٹا دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے اس کا قرضہ اتار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مستقبل میں ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ اس کی دولت کو 4 چاند لگتے ہیں اور یہ قرضہ اتار دیتا ہے۔ اور جو لوگوں سے قرضہ اس نیت سے لیتا ہے کہ اس قرضے کو تلف کر دے گا، کبھی بھی واپس نہیں کرے گا، اس کے چپل گھس جائیں گے، اس نے قرضہ واپس نہیں کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تلف کر دے گا۔ جیسے اس نے نیت کر رہی ہے نا اس کا قرضہ میں نے کھا جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو تباہ و برباد کر دے گا۔ دیکھ لیں آپ جو اس طرح سے فراڈ کر کے کبھی چچا سے 2 لاکھ روپے لے لیے، کبھی پڑوسی سے 1 لاکھ روپے لے لیے، کبھی دوست سے 50,000 روپے لے لیے، اس نیت سے کہ کبھی بھی نہیں لوٹاؤں گا، آپ ان کی پوری زندگی دیکھ لیں، ان کی پوری زندگی میں ایک چیز نظر آئے گی، ذلت اور رسوائی۔ ہر بندہ پیٹھ پیچھے بول رہا ہوگا یہ فراڈیا ہے، اس کو 1 روپیہ نہیں دینا۔ حضور نے صحیح بخاری میں فرما دیا، جو لوگوں کا قرضہ تلف کرنے کے لیے قرضہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد فرما دیتا ہے۔ دنیا میں بھی وہ ذلت کا استعارہ ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد تو ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے، 1 روپے کا حساب دینا ہے۔ گھر جا کر ذہن میں لائیں کس کی تنخواہ دبائی ہوئی ہے، کس سے مال خرید کے پیمنٹ دبائی ہوئی ہے، کس سے کینسر بول کے قرضہ لیا ہوا ہے اور ابھی تک واپس نہیں کر رہے ہیں۔ ساری لگژریز بعد میں آتی ہیں، قرضہ پہلے آتا ہے۔ برتھ ڈے کا کیک بعد میں ہے، لنچ باہر بعد میں ہے، ریسٹورنٹ بعد میں ہے، گھر کے صوفے بعد میں ہیں، ہنزا کا چکر بعد میں ہے، عمرے کے چکر بعد میں ہیں، حج کا سفر بعد میں ہے، قرضہ سب سے پہلے ہے۔ مرنے کے بعد بھی مال وراثت میں سب سے پہلے جن کے پیسے ادا کرنے ہیں وہ قرض دار ہیں، اس کے بعد پھر ورثاء آتے ہیں۔ مرنے کے بعد بھی اللہ نے قرض داروں کو نمبر 1 رکھا ہے۔ یہ اپنی زندگی میں جن سے پیسہ لیا ہے ان کو چڑھاتا ہے، آج میں نے نئی آلٹو نکلوائی ہے، آج میں نے اس کے نئے سیٹ کور لیے ہیں، او بھائی تو نے اس کا 5 لاکھ کا قرضہ دینا ہے، یہ سیٹ کور کے 20,000 پہلے اس کو دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، حضور نے نماز جنازہ پڑھانے سے پوچھا اس کا قرضہ، اس پر تو کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ صحابہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ کوئی قرضہ نہیں ہے۔ حضور نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ دوسرا جنازہ لایا گیا، حضور نے پوچھا اس پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ قرضہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا پھر میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تم لوگ ہی نماز جنازہ پڑھا دو۔ اندازہ کریں مدینے کے اندر جو جھاڑو لگانے والی عورت ہے رات میں صحابہ دفن کر دیتے ہیں، حضور صبح اس کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، جو مدینے میں جھاڑو لگا رہی ہیں، لیکن حضور کے سامنے ایک مقروض کا جنازہ لایا جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں جب تک اس کا قرضہ پورا نہیں ہوگا میں نے نماز جنازہ نہیں پڑھانی۔ تو حضرت ابو قتادہ اٹھے، اب دیکھیں صحابہ میں کیسے جذبے تھے، قرضہ دوسرے کا ہے، حضور کی نماز جنازہ نہیں مل رہی، تو ابو قتادہ اٹھے یا رسول اللہ میں اس کے قرضے کا ذمہ لیتا ہوں، میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا، برائے مہربانی آپ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اس کے بعد پھر نبی کریم علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ یہ تو وہ صحابی تھے جو دینے کی نیت سے قرضہ لیا تھا، لیکن دینے کی اللہ نے مہلت نہ دی، ان کا نماز جنازہ نبی نہیں پڑھا رہے۔ سوچیں جو فراڈیا لوگوں سے اس لیے قرضہ لیتا ہے کہ نہیں کروں گا واپس، اس کی جب نزا کا عالم ہوگا، جب روح قبض ہو رہی ہوگی، کتنا برا انجام ہوگا اس کا، روح کانپ جاتی ہے۔ لیکن ایسے بے شرموں کو شرم نہیں آتی، ان کو آپ حدیثیں سنائیں، ان کو قرآن سنائیں، وہ کہتے ہیں بھائی آخرت میں دیکھی جائے گی، تو بیٹا تو پھر دیکھنا آخرت کے اندر، پھر پتہ چلے گا تجھے۔